سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے تلاش گمشدہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گمشدگی کی رپورٹ لائل پور کے ایک تھانے میں درج کروائی گئی تھی۔ تفتیشی افسر اے ایس آئی فیض محمد گمشدہ نوجوان کو تلاش کرتا ہوا ہمارے قصبے میں پہنچ گیا تھا، لیکن آگے اسے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جب ہمارے تھانے میں پہنچا تو خاصا تھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور جب وہ کچھ تازہ دم ہوا تو اس سے گمشدہ نوجوان کے بارے میں استفسار کیا۔ فیض محمد میاں والی کا رہنے والا تھا۔ عمر اس کی 30-32 کے لگ بھگ ہوگی۔ خاصا مضبوط اور لمبا تڑنگا جوان تھا۔ اس نے بتایا کہ گمشدگی کی رپورٹ 4-5 روز پہلے درج کروائی گئی تھی۔ گمشدہ نوجوان کا نام حبیب احمد تھا۔ عمر 25 سال، رنگ گورا، بال سیاہ، مانگ درمیان سے نکالتا تھا، قد 5 فٹ 9 انچ، آنکھیں بھوری، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ندارد، وزن 140 پاؤنڈ کے لگ بھگ، غیر شادی شدہ، تعلیم یافتہ، چہرے پر چھوٹی چھوٹی مونچھیں۔ وہ لائل پور کے ایک بہت بڑے کلاتھ سٹور پر ملازمت کرتا تھا اور آخری بار سفید قمیض، سرمئی پتلون اور سیاہ بوٹوں میں دیکھا گیا تھا۔ کلاتھ سٹور کے مالک کا بیان تھا کہ حبیب احمد نے 12 مارچ کو 3 دن کی چھٹی لی تھی، غالباً اس روز بدھ تھا۔ حبیب احمد نے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی چھٹی لی تھی۔ واضح طور پر وہ اتوار کی چھٹی کو ساتھ ملانا چاہتا تھا اور پیر کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے مختلف لوگوں کو چھٹی کی مختلف وجوہ بتائی تھیں۔ کلاتھ سٹور کے مالک کے مطابق وہ اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے شیخو پورہ جانا چاہتا تھا۔ گھر والوں کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ انٹرویو دینے لاہور جا رہا ہے۔ اس کے ایک لنگوٹیا دوست کے مطابق حبیب ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس کو تفریح کرانے کہیں لے گیا تھا۔ فیض محمد کی تفتیش یہ ظاہر کرتی تھی کہ حبیب احمد اکیلا بس پر سوار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ فیض محمد کا بیان تھا کہ حبیب احمد کی گمشدگی کی مدت کے دوران پورے لائل پور میں کسی لڑکی کی گمشدگی یا اغوا کی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی۔ حبیب احمد کے محلے میں بھی کوئی لڑکی غائب نہیں ہوئی تھی۔ حبیب احمد کے دوست نے، جس کا نام اجمل تھا، بڑے وثوق سے کہا تھا کہ حبیب احمد اپنی محبوبہ کو تفریح کروانے کہیں لے گیا تھا۔ اس نے لڑکی کا نام بھی بتایا تھا جو بقول اس کے زرینہ تھا۔ حبیب احمد 13 مارچ کو گھر سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی جیب میں 100 روپے سے کچھ اوپر رقم تھی اور ایک چھوٹا سا بیگ ساتھ تھا جس میں 2 جوڑے کپڑے اور چند ضروری چیزیں تھیں۔ 100 روپے اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ 30-40 روپے میں ایک چھوٹی فیملی کا پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ فیض محمد نے زرینہ نامی لڑکی کا کھوج لگانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اسے کوئی ایسی زرینہ نہیں مل سکی تھی جس سے حبیب احمد کا کوئی تعلق ثابت ہو سکتا۔ لڑکی کا ذکر کلاتھ سٹور پر کام کرنے والے دوسرے لوگوں نے بھی کیا تھا۔ ایک درمیانے قد کی لڑکی کبھی اکیلی اور کبھی کسی سہیلی کے ہمراہ دکان پر آتی تھی اور حبیب احمد کے سوا کسی سے کپڑا نہیں خریدتی تھی۔ دیگر ملازمین کے بیان کے مطابق وہ حبیب احمد کے ساتھ خاص ادا سے بات کرتی تھی۔ شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن لباس دیدہ زیب پہنتی تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی خاصی پرکشش تھی۔ اس لڑکی کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ ملا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہی زرینہ ہو یا زرینہ کوئی دوسری لڑکی ہو۔ گمشدگی کی رپورٹ حبیب احمد کے باپ ظہیر احمد نے 22 مارچ کو درج کروائی۔ ملک صاحب، بندہ اس قصبے تک صحیح سلامت پہنچا تھا۔ فیض محمد نے کہا، یہ بات بالکل پکی ہے۔ میں نے پوری تسلی کر لی ہے۔ یا تو ادھر سے وہ کہیں اور چلا گیا ہے یا ابھی ادھر ہی ہے۔ یہ تمہارا اندازہ ہے یا تمہیں اس کے یہاں پہنچنے کا کوئی ثبوت ملا ہے؟ پکا ثبوت ملا ہے۔ وہ خان بس سروس کی بس میں یہاں پہنچا تھا۔ بس کنڈکٹر اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ اس کی دکان سے 2-3 مرتبہ کپڑا بھی خرید چکا ہے۔ دونوں کی آپس میں سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے آپس میں چوری چھپے شادی کر لی ہو اور یہاں رہائش اختیار کر لی ہو۔ لڑکی کے بارے میں مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا، اس نے کہا۔ اس کا سارا قصہ ابھی زبانی کلامی ہے۔ حبیب کے گھر والوں نے لڑکی کے بارے میں لا علمی ظاہر کی ہے۔ یا تو وہ لڑکی کو واقعی نہیں جانتے اور یا وہ اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ حیرانی اس بات کی ہے کہ لڑکی کا بالکل کوئی سراغ نہیں ملا۔
ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے علاقے کی رہنے والی ہو اور کبھی کبھار لائل پور آتی رہتی ہو۔ کوئی خاندانی دشمنی کا معاملہ تو نہیں ہے؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، اس نے جواب دیا۔ پھر روپوش نوجوان کی ایک تصویر نکال کر مجھے دی۔ آپ حبیب احمد کی تصویر اپنے پاس رکھ لیں اور اس نوجوان کے بارے میں کچھ چھان بین کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بازار میں یا سڑک پر چلتا پھرتا نظر آ جائے۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ یہ تینوں بہنوں اور دو بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے باپ کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، روزانہ تھانے کے چکر لگاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر یہ نوجوان اس قصبے میں ہوا تو ہماری نظروں سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اس کا چال چلن کیسا ہے اور اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے؟ چال چلن کے متعلق مجھے ابھی تک کوئی خراب رپورٹ نہیں ملی۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور تقریباً ہر شخص نے اس کے بارے میں اچھی رائے دی ہے۔ خوش اخلاق ہے، خاموش طبیعت ہے اور اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں۔ اے ایس آئی فیض محمد ایک رات ہمارے پاس رہ کر واپس چلا گیا۔ 5-6 روز کے بعد ہمیں ایس پی علاقے کی طرف سے حبیب احمد کے بارے میں باقاعدہ تفتیش کرنے اور مفصل رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت موصول ہو گئی۔ فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے تھانے کے عملے کو حبیب احمد کی تصویر دکھانے کے بعد یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس شکل و صورت کے آدمی پر نظر رکھیں، لیکن اس معاملے پر کوئی خصوصی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ روپوش نوجوان یا تو کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا یا اس نے زرینہ نامی لڑکی سے خفیہ شادی کر کے کسی نئے شہر میں اپنی دنیا آباد کر لی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی گمشدگی میں کوئی جرم نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال ایس پی کی ہدایت موصول ہونے کے بعد میں نے اس معاملے پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ 3 روز کے اندر میرے آدمیوں نے اس تانگے والے کا پتہ چلا لیا جس نے بس اسٹینڈ سے حبیب احمد کو اٹھایا تھا۔ تانگے والا نوجوان شخص تھا اور سینڈو کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے ایک حوالدار کو ساتھ لیا اور اڈے پر جا کر سینڈو کے تانگے میں جا بیٹھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ روز پہلے تم نے اس آدمی کو شہر پہنچایا تھا۔ میں نے اسے حبیب احمد کی تصویر دکھائی۔ ہمیں اس مکان پر لے چلو جہاں یہ شخص اترا تھا۔ تصویر تو جناب میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، سینڈو نے کہا۔ سواری بھی مجھے یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ سواری کس جگہ پر اتری تھی۔ تانگے میں 3 سواریاں اور بھی تھیں، جو سواری جہاں کہتی تھی وہاں تانگا روک کر اسے اتار دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا چاروں سواریاں راستے میں اتر گئی تھیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، ایک سواری توڑ تک گئی تھی، باقی 3 راستے میں اتر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، گھوڑے کو چابک دکھاؤ اور ہمیں توڑ تک لے چلو۔ راستے میں تم نے جہاں جہاں سواریاں اتاری تھیں وہاں رکتے چلنا۔ تانگے کا پہلا اسٹاپ گنجان آبادی کے قریب تھا۔ سینڈو تانگا روکتے ہوئے بولا، لو جی، یاد آ گیا۔ اس جگہ جو سواری اتری تھی وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک گٹھری بھی تھی، بڑی مشکل سے اترا تھا۔ اس نے تانگے کو آگے بڑھایا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرے اسٹاپ پر جا رکا۔ لو جی ملک صاحب، آپ کی سواری اس جگہ پر اتری تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی پتہ بھی پوچھا تھا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑا ہوا تھا جس پر شاید پتہ لکھا تھا۔ اس نے کسی کا نام لیا تھا یا مکان کا نمبر پوچھا تھا؟ شاید نمبر ہی پوچھا تھا۔ تانگے سے اتر کر وہ کس طرف گیا تھا؟ اس نے بائیں ہاتھ والی ایک گلی کی طرف اشارہ کیا، بولا اس کا رخ اس گلی کی طرف تھا، آگے اللہ جانے۔ میں نے تانگے والے کو فارغ کر دیا اور حوالدار کے ہمراہ مذکورہ گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ نیم پختہ گلی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ تقریباً 50 قدم دور کونے پر ایک حلوائی کی دکان تھی۔ دکان کے باہر ایک بینچ رکھی تھی جس پر 2 یا 3 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک شخص ہمیں دیکھ کر بینچ سے اٹھ گیا اور دکاندار کو پیسے دے کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا۔ ملک صاحب، یہ آدمی مجھے کچھ مشکوک معلوم ہوتا ہے، حوالدار نے کہا۔ روکوں اسے؟ جانے دو، میں نے کہا، ایسے مشکوک آدمی ہر گلی میں ہوتے ہیں۔ نوجوان داہنی طرف والی گلی میں مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دکاندار اور گاہکوں کو حبیب احمد کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ انہوں نے اس شکل و صورت کا آدمی تو نہیں دیکھا؟ گاہکوں نے تصویر کو اچھی طرح دیکھے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ دکاندار بھاری جسم کا آدمی تھا، اس نے نیلی دھوتی کے اوپر فقط بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ تصویر کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، آدمی تو باہر کا ہے پر شکل کچھ دیکھی بھالی لگتی ہے۔ اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اوئے جیلے، ذرا ادھر تے آ۔ ایک 18-19 سالہ نوجوان جو دکان کے تاریک گوشے میں مٹھائی کا تھال سجا رہا تھا، دھوتی کے پلو سے ہاتھ پہنچتا ہوا باہر آ گیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ پتر، یہ تصویر تو دیکھ ذرا، دکاندار نے لڑکے سے کہا۔ میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ ابا جی بھول گئے ہو؟ لڑکے نے کہا۔ اس بندے نے 2 سیر مٹھائی خریدی سی تے چودھری فرمان علی دا پتہ پوچھیا سی۔
اچھا اچھا، یاد آ گیا، دکاندار نے کہا، پچھلے مہینے یہ آدمی ہماری دکان پر آیا تھا۔ اس نے 2 سیر برفی اور میسو خریدا تھا۔ اس کے بعد چودھری فرمان علی کی کوٹھی کا پتہ پوچھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے چودھری فرمان علی کی کوٹھی کا پتہ پوچھا اور آگے بڑھ گیا۔ فرمان منزل آبادی کے تقریباً کنارے پر تھی۔ آگے ہرے بھرے کھیت نظر آ رہے تھے۔ آبادی سے ملحقہ جو کھیت تھا اس میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ فرمان منزل خاصی بڑی کوٹھی تھی۔ ایک حصے میں باغ نظر آ رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ وہ ملازم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ چودھری فرمان علی کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں اور شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ چودھری صاحب کا کوئی بیٹا گھر میں ہو تو اسے بلا لاؤ، میں نے کہا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر آج زیانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی، بولا، چودھری صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے جی۔ اچھا، کیا چودھری صاحب نے شادی نہیں کی یا اولاد ہی نہیں ہوئی؟ شادی بھی کی تھی اور اولاد بھی ہوئی تھی، بوڑھے نے جواب دیا۔ 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ 10 سالہ پرانی بات ہے۔ وہ ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، راستے میں ایک سنسان جگہ پر 10 مسلح آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور سب کو ختم کر دیا۔ چودھری صاحب پہلے واپس آ گئے تھے اس لیے بچ گئے۔ گھر میں کوئی اور بڑا ہو تو اس کو بلا لاؤ۔ جناب گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، چودھری صاحب کی بوڑھی ماں ہے، اس کی نظر کمزور ہے، ایک چھوٹی بہن ہے، اگر حکم کریں تو اسے بلا لاؤں۔ اس کے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں۔ ایسا کرو اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ 20-22 دن سے پہلے ان کے گھر لائل پور سے کوئی مہمان آیا تھا۔ بوڑھا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 40-42 سالہ عورت دروازے پر آئی۔ اس نے رنگین چادر اوڑھ رکھی تھی اور بھاری جسم کی روب دار عورت تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چودھری فرمان علی کی چھوٹی بہن تھی۔ ہمارے گھر میں لائل پور سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کا نام حبیب احمد ہے، میں نے کہا۔ ادھر جو حلوائی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس شخص نے آپ کی کوٹھی کا پتہ پوچھا تھا۔ یہ مارچ کی 13 تاریخ کی بات ہے۔ اس نے فرمان منزل کا پتہ پوچھا ہوگا، عورت ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ علاقہ فرمان منزل کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں جو بھی نیا آدمی آتا ہے وہ فرمان منزل کا پتہ پوچھتا ہوا آتا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حبیب احمد اسی علاقے کے کسی گھر میں آیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ پراسرار لڑکی جس کا نام زرینہ بتایا جاتا ہے اسی علاقے کی رہنے والی ہو اور حبیب احمد اسی سے ملنے وہاں آیا ہو۔ اسی لمحے ایک بکری کا بچہ کلانچے بھرتا ہوا ایک دروازے سے نکلا۔ وہ خاصی ترنگ میں معلوم ہوتا تھا اور خوب اچھل کود مچا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک بوڑھی عورت گلی میں نمودار ہوئی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بکری کے بچے کو قابو میں کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ حوالدار نے دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور عورت کی طرف بڑھا دیا۔ جیتے رہو پتر، عورت نے حوالدار کو دعا دی۔ اللہ حیاتی دیوے۔ اب اس کو اندر بھی پہنچا دو، میرے ہاتھوں سے تو یہ پھر چھوٹ جائے گا۔ میرے تو گٹے گوڈے بالکل ہی رہ گئے ہیں۔ حوالدار بچے کو لے کر صحن میں گھس گیا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں جی اس گلی میں کوئی زرینہ نام کی لڑکی بھی رہتی ہے؟ میرا تو اب دماغ بھی کام نہیں کرتا، سب کچھ بھول بھلا گیا ہے۔ ویسے سب خیر تو ہے نا؟ ہاں سب خیر ہی ہے، میں نے کہا۔ ہم نے سنا تھا کہ زرینہ نام کی ایک لڑکی اس گلی میں رہتی ہے، اس کا گھر تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے گھر میں لائل پور سے ایک مہمان آیا ہوا ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی کو شاید پتا ہو، عورت نے کہا۔ میں اس سے پوچھتی ہوں، اندر آ جاؤ۔ صحن خاصا بڑا تھا، ایک طرف نیم کے پیڑ کے نیچے ایک بھینس اور 5-6 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ عورت اپنی بیٹی کو بلا لائی، وہ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ یہ میری بیٹی حمیدہ ہیں، عورت نے کہا۔ اس کو پتا ہوگا جرینہ کا۔ آپ کو کون سی زرینہ کا پتہ چاہیے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ اس محلے میں تو 2-3 زرینہ رہتی ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، میں نے کہا۔ جس زرینہ کی ہمیں تلاش ہے اس کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی، وہ کبھی کبھی لائل پور جاتی رہتی ہے۔ ایک زرینہ تو چھوٹی ہے، حمیدہ سوچتے ہوئے بولی، اس کی عمر تو 12-13 سال ہوگی۔ دوسری اور تیسری زرینہ کی عمریں 22 اور 24 سال کے قریب ہوں گی، ان میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دونوں کے پتے پوچھے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پہلی زرینہ اسی گلی میں 3 یا 4 مکان چھوڑ کر رہتی تھی۔ اس کے باپ کا نام حمیدہ نے اسماعیل بتایا تھا۔ ہم نے پہلے اسی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اس کی گردن پر چربی کی 2-3 تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ہاں جناب حکم کرو۔ اس کی آواز بھاری اور پھنسی پھنسی سی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تعارف تے مٹی پاؤ جناب، کم دی گل کرو، کی حکم ہے؟ بادشاہو،
बड़े औखे बोल रहे हो, हवालदार ने कहा। थानेदार साहब ਨੂੰ अपनी ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ओ काका हवालदार, तू एक पासे ही खलोता रहे। हाँ जनाब, हुक्म करो थानेदार साहब। आपका नाम क्या है, मैंने पूछा। असां भी ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਾਂ, मलिक उमर दराज खान खोखर। खोखर साहब, कोई 24-25 रोज पहले आपके घर में लाइलपुर से कोई मेहमान आया था? ना जी, हमारे घर कोई मेहमान नहीं आया, ना लाइलपुर से और ना शेखुपुरा से। और गाल करो। आपके घर में जरीना नाम की कोई लड़की रहती है, मैंने पूछा। उसके चेहरे पर बरहमी नमूदार हो गई। बोला, जरीना मेरी बेटी है, आपको उससे क्या काम है? जिस आदमी को हम तलाश कर रहे हैं उसकी एक रिश्तेदार का नाम भी जरीना है। उस आदमी का नाम हबीब अहमद है। माफी दियो जनाब, असी किसे हबीब अहमद को नहीं जानते। चंगी तरह पुछ परतीत करके आया करो। उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। बड़ा बददिमाग आदमी है, हवालदार ने कहा। इखलाक की तो इसे हवा भी नहीं लगी। अपने जुस्से से मजबूर मालूम होता है। वो क्या कहते हैं कि बाबा दी गरम ते बाबे दियां गोलियां भी गरम। दूसरी जरीना का घर फरमान मंजिल से आगे एक गली में था, जो दाहिनी तरफ मुड़ जाती थी। खासा बड़ा मकान था। कमरे तो 3-4 ही थे, मगर सहन बहुत बड़ा था। मकानों की वो कतार आबादी की आखिरी कतार थी। पिछले हिस्से में कसीर तादाद घने दरख्तों की नजर आ रही थी। दरवाजा खोलने वाली एक 40-42 साल की फरबा अंदाम औरत थी। उसने चुस्त और भड़कदार लिबास पहना हुआ था। घने स्याह बाल सलीके से गुंदे हुए थे। होंठों पर मिस्सी की तय और आंखों में काजल का रंग नुमाया था। वो सुर्ख सफेद रंगत वाली एक पुरकशिश औरत थी और खासी तुंद मिजाज नजर आती थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक लहर सी आकर चली गई। रस्मी कलिमात के बाद मैंने अपना तारुफ करवाया, फिर कहा, हमें मालूम हुआ है कि 24-25 रोज पहले आपके यहाँ लायलपुर से एक मेहमान आया था। जी, वो चौंक कर बोली। मेहमान? किस मेहमान की बात कर रहे हैं आप? मेहमान तो आते जाते रहते हैं। जिस मेहमान की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम हबीब अहमद है। वो पिछले महीने की। मैं किसी हबीब अहमद को नहीं जानती, औरत ने तेज लहजे में कहा। लाइलपुर में मेरा एक भाई रहता है, वो और उसके बीवी बच्चे इधर आते रहते हैं। और भी 2-4 रिश्तेदार हैं हमारे लाइलपुर में, लेकिन इस नाम का कोई नहीं है। बात खत्म करते ही उसने दरवाजा बंद करने का इरादा किया। आपके भाई का क्या नाम है, मैंने पूछा, और वो क्या काम करता है? उसका नाम मंजूर हुसैन है। उधर भवाना बाजार में उसकी अपनी दुकान है। बात क्या है? मैंने जेब से नोटबुक निकाली और उस पर मंजूर हुसैन का नाम और पता नोट कर लिया। उस औरत का अंदाज मुझे शक में डाल रहा था। गली में चूंकि सन्नाटा था, इसलिए हमारी आवाजें सुनकर आसपास के 1-2 दरवाजे खुल गए थे। क्या आपकी बेटी का नाम जरीना है, मैंने पूछा। आप पूछना क्या चाहते हैं? उसके चेहरे पर उलझन भी पाई जाती थी और गुस्सा भी। हम गैर मर्दों के सामने अपनी बेटियों के नाम नहीं लिया करते। उसने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा, जिसकी आड़ में से एक अधेड़ उम्र औरत झांक रही थी। लो जी, ना कोई गल ना बात, दरवाजा खड़काया और लड़कियों के नाम पूछने शुरू कर दिए। थानेदार साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। इस मोहल्ले में ऐसे वैसे लोग नहीं रहते। बीबी, आप अपने आदमी को बाहर भेज दें, मैंने कदरे सख्ती से कहा। मैं इज्जतदार और बाजारी आदमी में फर्क करना खूब जानता हूं। मेरा काम ही यही है। मेरा आदमी फौत हो चुका है, औरत ने कहा। आप जल्दी बात खत्म करें, मुझे और भी काम है। आपने अपनी बेटी का नाम नहीं बताया, मैंने कहा। लेकिन मैं जानता हूं कि उसका नाम जरीना ही है। ये क्या मैं समझ लूं कि आप कोई बात छुपाना चाहती हैं? मुझे क्या जरूरत है कोई बात छुपाने की? आपकी बेटी लाइलपुर तो जाती रहती होगी, मैंने पूछा। थानेदार साहब, मैं अपनी बेटी के बारे में ना कोई बात सुनना चाहती हूँ और ना करना चाहती हूँ, औरत ने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद कर लिया। बज़ाहिर वो एक तिबई सा रद्द अमल था। कोई औरत अपनी नौजवान बेटी के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू पसंद नहीं कर सकती, लेकिन इस औरत के रवैये में कोई खास बात थी जो मुझे शक में डाल रही थी। लिहाजा मैंने पड़ोसियों से उसके बारे में मालूमात हासिल करना मुनासिब समझा। सामने वाला दरवाज़ा बंद हो गया था। अगले दरवाजे में एक मुअम्मर औरत खड़ी थी। मैंने उसे सलाम किया और कहा कि मैं उससे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, ताहम सेहत अच्छी नजर आती थी। उसने मोहतात नज़रों से इधर उधर देखा और हमें एक सादा सी बैठक में ले गई। क्या मामला है, उसने राजदाराना लहजे में पूछा। क्या नसीरा की कुड़ी घर से नाठ गई है? सब खैर है, मैंने कहा। नसीरा की लड़की का नाम क्या है? जरीना नाम है, बड़ी फैशनी कुड़ी है। वैसे माँ भी कम नहीं है। एक सफेद रेश बूढ़ा हुक्का हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करके एक तरफ बैठ गया। उसकी नज़र कमजोर मालूम होती थी। औरत ने बताया कि वो उसका शोहर इलमदीन है। क्यों जी, साडे महल्ले विच कोई वारदात हो गई है? बूढ़े इलमदीन ने पूछा।
नसीरा की कुड़ी जरीना का चक्कर है, औरत ने अपने शोहर को खबर दी। मालूम होता है कि कोई चन्न चढ़ा आई है। ये थानेदार साहब उसी के बारे में पूछ परतीत करते फिरते हैं। अभी तक मेरी सारी तफ्तीश अंदाजे की बिना पर थी। ये साबित हो चुका था कि हबीब अहमद उसी महल्ले में वारिद हुआ था, लेकिन ये मालूम करना अभी बाकी था कि आया वो जरीना नामी किसी लड़की से मिलने वहां आया था या किसी और काम से आया था। कमरे के दरवाजे में एक 14-15 साला लड़का भी आ ठहरा था। मैंने जेब से हबीब अहमद की तस्वीर निकालकर मुअम्मर औरत को दिखाई और कहा, 24-25 रोज पहले यह आदमी लाइलपुर से यहाँ आया था। हो सकता है आपने इसको गली में आते जाते देखा हो। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये शख्स किसके घर में ठहरा था। मुअम्मर औरत ने तस्वीर लेकर गौर से उसे देखा, बोली, नसीरा के घर एक पुरोना आया तो था, सुना था कि वो भी लायलपुर से आया था, पता नहीं ये था या कोई और था। अमीर अहमद जरा देख तो इस तस्वीर को। दरवाजे में खड़ा लड़का आगे आया और तस्वीर पर नजर डालते ही बोला, आहो जी, ये वही पुरोना है। एक मसला हल हो गया था, गोया चक्कर इश्क ही का था। मैंने लड़के से पूछा, बरखुरदार अमीर अहमद, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आदमी नसीरा बेगम के घर ठहरा हुआ था? आहो जी, चंगी तरह यकीन है जी, लड़के ने जवाब दिया। मैं इस बाऊ को चंगी तरह पहचानता हूँ। मैंने इसके साथ गलबात भी की थी। ये मासी नसीरा के घर में ही ठहरा हुआ था। मैंने तस्वीर जेब में रख ली और मोमर औरत से पूछा, ये नसीरा बेगम कैसी औरत है? कुछ ना पूछें जी, वो क्या कहते हैं, इस बगौल ते कुछ ना फिरोल। जब से नसीरा का आदमी फौत हुआ है उस दिन से इसको पर लग गए हैं। असल रंग रूप तो उसने आदमी के मरने के बाद निकाला है। रहमते किसी की बुराई नहीं करना, बूढ़े ने कहा। कोई अपने घर में कुछ भी करता रहे, हमें क्या। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, रहमते ने जवाब दिया। थानेदार की बात का जवाब दे रही हूँ। तुसी जरा चुप बैठो, सारा चक्कर जरीना का है। उसकी देखा देखी महल्ले की दूसरी लड़कियों की आदतें भी खराब होंगी। ये हबीब अहमद इनका क्या लगता है? मैंने पूछा। कोई रिश्तेदार है या मिलने जुलने वाला है? कुछ भी नहीं जी, जरीना के पीछे आया होगा। ये लड़की बहुत आवारा है। पहले भी एक लड़के को लायलपुर से अपने पीछे लगा लाई थी। नसीरा ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। हबीब अहमद कितने दिन यहाँ रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नसीरा ने उसे एक रात से ज्यादा नहीं रहने दिया होगा। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, जब माँ के लक्षण ठीक नहीं होंगे तो बेटी कैसे ठीक होगी? चौधरी फरमान अली का उनके घर बहुत आना जाना है। मैं तो कहता हूं कि दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। बूढ़े इलमदीन ने कहा, जोड़ बुरा नहीं है। कौन से जोड़ की बात कर रहे हो? रहमते ने कहा। नसीरा ने खुर्शीद बेगम को बताया था कि चौधरी फरमान अली उसकी बेटी जरीना से शादी करना चाहता है। मुझे ख्याल आया कि अगर चौधरी फरमान अली जरीना से शादी करना चाहता है तो उसे हबीब अहमद का आना यकीनन नागवार गुजरा होगा। मैं इलमदीन के घर से रुखसत हो गया और चंद और पड़ोसियों से हबीब अहमद के बारे में पूछा। कुछ ने ला इल्मी का इजहार किया और कुछ ने कहा कि उन्होंने एक अजनबी को नसीरा बेगम के घर आते देखा था। अब देखना यह था कि हबीब अहमद गया कहाँ था। पड़ोसियों ने यह भी कहा था कि जरीना कई रोज से घर में नजर नहीं आ रही थी और नसीरा बेगम का कहना था कि वो लाइलपुर गई हुई थी। अगले रोज मैंने एक एएसआई को साथ लिया और बस के जरिए लाइलपुर पहुंच गया। सिर्फ 1 घंटे का सफर था। पहले हम उस थाने में गए जिसमें हबीब अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। एएसआई फैज मोहम्मद बड़े तपाक से हमें मिला और हमारी खातिर मदारात भी की। मैंने उसे हबीब अहमद के बारे में अपनी तफ्तीश से आगाह किया और बताया कि हमें जरीना का सुराग भी मिल गया है और आपका ख्याल है कि दोनों ने शादी कर ली है। मेरी बात खत्म होने के बाद फैज मोहम्मद ने कहा, और छुप कर कहीं रह रहे हैं? हाँ, बज़ाहिर तो यही मालूम होता है, मैंने कहा, लेकिन असल हकीकत हबीब अहमद या जरीना से मिलने के बाद ही मालूम होगी। जरीना का एक मामू यहाँ रहता है। मैंने सुना है कि जरीना आजकल उसके पास रह रही है। उसने मुझसे पता पूछा और थोड़ी देर बाद तांगा मंगवा लिया। मकान तलाश करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला। वो जरीना की मुमानी थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि जरीना ने हाल ही में एक स्कूल में मुलाजमत कर ली है और इस वक्त वो स्कूल गई हुई है। वो 2 बजे के बाद वापस आती है। बात क्या है जी? औरत ने पूछा। आप जरीना से क्यों मिलना चाहते हैं? फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं 2 बजे के बाद आ जाऊंगा। मैं सादा लिबास में था लेकिन एएसआई फैज मोहम्मद वर्दी में था, इसलिए औरत का परेशान होना लाजमी था। 2 बजे के बाद मैं अकेला ही वहां आया। जरीना की मुमानी ने अपने शोहर मंजूर हुसैन को भी घर में बुला रखा था। वो 50-55 का खालिस कारोबारी आदमी था। उसने मुझे बैठक में बिठाया और रस्मी बातचीत के बाद पूछा कि मैं क्यों जरीना से मिलना चाहता हूँ।
میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، آپ اپنی بھانجی کو بلا لیں، ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ ہمیں ایک شخص کے بارے میں معلومات درکار ہیں اور زرینہ اس شخص کو جانتی ہے۔ منظور حسین نے پریشان نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، بولا، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد زرینہ اپنی ممانی کے ہمراہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ درمیانے قد اور سانولے رنگ کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے مہین سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اپنے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خوب سمجھتی ہے۔ اس کے ماموں نے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنی ممانی کے پاس بیٹھ گئی۔ بی بی، میں تمہارے گھر گیا تھا اور تمہاری ماں سے ملا تھا۔ میں نے کہا، وہاں جا کر پتا چلا کہ تم لائل پور آئی ہوئی ہو، اس لیے ادھر آنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو تمہارے ہاں ایک مہمان آیا تھا۔ وہ لائل پور کا رہنے والا ہے اور ایک کلاتھ سٹور پر کام کرتا ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کس مہمان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس مہمان کا نام حبیب احمد ہے۔ میں نے مزید کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے دن تمہارے گھر میں رہا تھا۔ جی، وہ صرف ایک رات ہمارے ہاں رہا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ زرینہ بی بی، کیا حبیب احمد یہاں بھی تم سے ملنے آتا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ اگر وہ پہلے ہی سوال کا جواب نفی میں دیتی تو بات مشکل ہو جاتی۔ یہاں کوئی نہیں آتا جی، منظور حسین کی بیوی نے کہا۔ ہم کسی حبیب احمد کو نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے نہیں، زرینہ بی بی سے سوال کیا ہے۔ زرینہ نے کہا، اس روز کے بعد میری حبیب احمد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ منظور حسین نے غصیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا۔ اسے غالباً حبیب احمد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کیا حبیب احمد پہلے بھی کبھی تمہارے گھر آیا تھا؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ زرینہ نے کنکھیوں سے اپنے ماموں کی طرف دیکھا۔ گزشتہ مہینے وہ کس سلسلے میں تم سے ملنے آیا تھا؟ منظور حسین نے ایک بار پھر غصیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کون ہے یہ حبیب احمد؟ منظور حسین کی بیوی نے زرینہ سے پوچھا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ وہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ دور کا رشتہ دار ہے۔ منظور حسین کی بیوی نے ہاتھ لہرایا۔ نزدیک کے رشتہ داروں سے تم لوگوں نے کبھی تعلق واسطہ نہیں رکھا؟ دور کے رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے تم لوگوں کو؟ ممانی جان، یہ باتیں آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، زرینہ نے تلخی سے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، تھانے دار صاحب، حبیب احمد ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا تھا اور مل کر واپس چلا گیا تھا۔ میں آپ کے ان سوالات کا مقصد نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے یہ سوالات پسند نہیں ہیں۔ بی بی، بات یہ ہے کہ حبیب احمد کے باپ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ 13 مارچ کو رات کے وقت وہ تمہارے گھر پہنچا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے 3 دن کی چھٹی لی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 3 راتیں تمہارے گھر میں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن تمہارا کہنا ہے کہ وہ ایک رات رہ کر واپس چلا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچا، نہ ہی اس کے بعد کسی نے اسے دیکھا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ فکر مند نظر آنے لگی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ حبیب احمد اپنے گھر نہیں پہنچا تھا۔ یہ بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اس نے کہا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کلاتھ سٹور پر اس کا پتہ کرنے گئی تھی۔ زرینہ بی بی، کیا وہ تمہارے گھر سے خوش گیا تھا یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تھی؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہوگی؟ یہ بات تو تم ہی بتا سکتی ہو، میں نے کہا۔ کیا اس نے کبھی خودکشی کی دھمکی دی تھی؟ زرینہ نے پریشان نظروں سے اپنی ممانی کی طرف دیکھا، پھر بولی، وہ ایسا ہے تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس روز وہ کسی سے ملے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں اس کے جانے کا پتہ نہیں چلا؟ ہاں، وہ صبح صبح اٹھ کر چلا گیا تھا۔ امی کو اس کا آنا اچھا نہیں لگا تھا اور انہوں نے اس کے منہ پر یہ بات کہہ دی تھی کہ میرا مطلب ہے کہ حبیب رات ہی کو واپس جانا چاہیے، مگر امی نے اسے روک لیا تھا۔ میرے ذہن میں خدشے نے سر ابھارا۔ اس نے اصل بات چھپانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ زرینہ کی ماں نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کے تعاون سے حبیب احمد کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ زرینہ یہ کہتے کہتے رک گئی تھی کہ وہ رات ہی کو حبیب احمد کے ہمراہ جانے پر تل گئی تھی۔ نصیرہ بیگم نے اپنی عزت بچانے کے لیے حبیب احمد کو روک لیا ہوگا اور پھر یقیناً چودھری فرمان علی سے اس معاملے پر مشورہ کیا ہوگا۔ زرینہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حبیب احمد سے محبت کرتی تھی اور اسے پانے کے لیے خاصی قربانی دے سکتی تھی۔ مزید سوالات کرنے پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں سے ناراض تھی اور فقط حبیب احمد کی خاطر لائل پور میں مقیم تھی۔ زرینہ بی بی، بات یہ ہے
کہ ہمیں بھی حبیب احمد کی تلاش ہے اور تمہیں بھی ہے، اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں تو تم ہمیں پوری تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ قدر تامل کے بعد وہ تفصیل بتانے پر راضی ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک خود پسند عورت ہے اور دولت جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دولت کی خاطر وہ اسے بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک خوشحال زمیندار رہتا ہے جس کا نام چودھری فرمان علی ہے۔ وہ زرینہ کے باپ کا دوست ہے اور کبھی کبھار خیریت پوچھنے ان کے گھر آ جاتا ہے۔ اس کے بیوی بچے ایک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتا، نصیرہ بیگم اپنی بیٹی کو بناؤ سنگھار کرنے کی ہدایت کرتی اور اسی سے چودھری فرمان علی کی خدمت کرواتی۔ زرینہ نے اس بات کو برا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ماں یہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ بن سمر کر چودھری فرمان کے سامنے جائے۔ امی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایک روز وہ حرف شکایت زبان پر لے آئی۔ چاچا جی کیا سوچتے ہوں گے، آپ خود ہی ان کو لسی پانی دے دیا کریں۔ تم تو بالکل ہی نکمی لڑکی ہو، نصیرہ بیگم نے کہا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں، تمہاری تو ہر وقت تعریف کرتے ہیں۔ اور دیکھو، آئندہ انہیں چاچا جی نہ کہنا۔ کیوں؟ زرینہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ابا کے دوست ہیں، انہیں چاچا جی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ چودھری صاحب کہا کرو، ابھی تو وہ جوان ہیں، تمہارے ابا سے تو بہت چھوٹے ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا ضرورت ہے چودھری صاحب کہنے کی؟ ہے ضرورت، نصیرہ بیگم نے ڈانٹ کر کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ چودھری صاحب کتنی بڑی جائیداد کے مالک ہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے پتہ کرنے کی؟ زرینہ نے کہا۔ وہ اپنی جائیداد ہمارے نام لگانے سے تو رہے۔ یہی تو ساری بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان سمجھداری سے کام لے تو جائیداد بھی نام لگ سکتی ہے۔ چودھری صاحب آج کل بہت پریشان ہیں، انہیں گھر کا آرام چاہیے، جائیداد کا وارث چاہیے۔ ان باتوں سے زرینہ نے صرف اتنا اندازہ لگایا کہ اس کی ماں چودھری فرمان علی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات اسے بہت بعد میں معلوم ہوئی کہ اس کی ماں اپنی نہیں، اس کی شادی چودھری سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، ایک بوڑھے سے شادی کرنے پر قطعاً تیار نہیں۔ ماں کے ارادے سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے اپنی شادی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے خیال میں یہی ایک بہتر صورت تھی۔ وہ ماں کی مرضی کے آگے سر جھکانے یا مایوس ہونے پر تیار نہیں تھی۔ حبیب احمد سے مراسم استوار کرنے میں بھی یہی ضرورت پیش نظر تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ دونوں کی پہلی ملاقات کس طرح ہوئی تھی اور کتنے مراحل طے کرنے کے بعد محبت میں تبدیل ہوئی۔ زرینہ نے بتایا کہ حبیب احمد ایک شریف النفس اور خوددار نوجوان ہے۔ وہ اگرچہ ایک کپڑے کی دکان پر سیلز مین ہے، لیکن اس کے اندر ترقی کا جذبہ موجود ہے۔ زرینہ نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا۔ نصیرہ بیگم نے پہلے تو بیٹی کو بری طرح جھاڑ دیا اور گھر میں پابند کرنے کی کوششیں کی، لیکن زرینہ سرکشی پر اتر آئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس قسم کی پابندی ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اس پر نصیرہ بیگم نے اس سے کہا کہ وہ کسی روز حبیب احمد کو گھر بلائے۔ زرینہ کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے دل میں کیا ہے۔ اس نے حبیب احمد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ جس روز حبیب احمد ان کے گھر پہنچا، اسی روز اتفاق سے نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ حبیب احمد نے تقریباً رات کے 8 بجے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت دونوں ماں بیٹی چودھری فرمان علی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چودھری فرمان علی کے قریب بٹھایا تھا اور چودھری بھی مونچھوں کو خوب خضاب لگا کر آیا تھا۔ دروازہ نصیرہ بیگم نے کھولا اور حبیب احمد کو تعارف کے بعد سیدھا کھانے کے کمرے میں لے آئی۔ شاید وہ اس حرکت سے زرینہ اور حبیب احمد کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی، یا حبیب احمد کو اس کی کم مائگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ زرینہ نے حبیب احمد کو دیکھا تو گھبراہٹ، خوشی اور الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور حبیب احمد کو دوسرے کمرے میں لے جانا چاہا۔ نصیرہ بیگم نے چالاکی سے کہا، ادھر کہاں لے جا رہی ہو؟ مہمان ہے بیچارہ، بھوکا ہوگا، سفر سے آیا ہے، ادھر ہی بٹھاؤ، کھانا رکھو اس کے آگے۔ اچھا، آپ بیٹھیں، زرینہ نے کہا۔ وہ اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے پلیٹ لاتی ہوں۔ حبیب احمد نے تکلفاً کہا، آپ لوگ کوئی زحمت نہ کریں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو، اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے کھا لینا، نصیرہ بیگم نے کہا، یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ دسترخوان نیچے بچھا ہوا تھا۔ حبیب احمد نے اپنا بیگ نیچے رکھ دیا اور ایک طرف ہو کر دری پر بیٹھ گیا۔ زرینہ فطری حجاب کی وجہ سے ماں اور چودھری کے سامنے حبیب احمد کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ نصیرہ بیگم نے دانستہ حبیب احمد کو نظر انداز کر دیا اور چودھری کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ حبیب احمد اس محفل میں الگ تھلگ بیٹھا سبکی محسوس کرتا رہا۔
وہ راستے بھر یہ سوچتا رہا تھا کہ ہونے والے سسرال میں اس کی خوب آؤ بھگت ہوگی، مگر وہاں اسے اچھوت کی طرح ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چودھری فرمان علی نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور حبیب احمد سے پوچھا، برخوردار، تم کام کیا کرتے ہو؟ نصیرہ بیگم اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، بیچارہ کسی کپڑے کی دکان میں نوکر ہے۔ اس کا طرز تکلم تحقیر آمیز تھا۔ حبیب احمد کو یہ سوال اور جواب بہت برا لگا۔ کچھ دیر بعد چودھری فرمان علی اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ نصیرہ بیگم نے برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد حبیب احمد سے کہا، تم شکل و صورت سے تو بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، مگر تمہارا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تم رشتہ مانگنے آئے ہو یا قربانی کا بکرا خریدنے آئے ہو؟ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے جارحانہ انداز سے گھبرا کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب تم اتنے بھی بھولے نہیں ہو میاں، رشتے کی بات چیت کرنے گھر کے بڑے آتے ہیں۔ امی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ… زرینہ نے ماں کو یاد دلانا چاہا۔ تم خاموش بیٹھی رہو، نصیرہ بیگم نے ڈانٹا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ لڑکیاں اپنے رشتے کی بات سن کر چھپتی پھرتی تھیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت پر تمہارے ٹکڑے کر دیتا۔ حبیب احمد نے کہا، زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے چلا آیا۔ میاں، تمہیں چاہیے تھا کہ کسی ماں بہن کو ساتھ لے کر آتے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اگلی دفعہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو لانے کی۔ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ تم نے چودھری صاحب کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میری ہیرے جیسی بیٹی کو کسی عزت دار خاندان کا رشتہ نہیں مل سکتا؟ خالہ، آپ زیادتی کر رہی ہیں، حبیب احمد نے کہا۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ واہ جی واہ، تم تو شادی سے پہلے ہی آنکھیں دکھانے لگے ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ امی، زیادتی آپ کی ہے، زرینہ نے کہا۔ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ حبیب میرے کہنے پر آئے ہیں اور آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ آپ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اس بات پر ماں بیٹی میں خوب جھگڑا ہوا۔ حبیب احمد خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا۔ اس سے کسی نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا۔ رات کے 10 بجے نصیرہ بیگم نے اس سے پوچھا، تم ابھی واپس جاؤ گے یا کل صبح؟ ابھی کیسے جائیں گے؟ زرینہ نے کہا۔ اس وقت کوئی بس نہیں ملے گی۔ کوئی بات نہیں، حبیب احمد نے کہا، بس نہ ملی تو میں ویٹنگ روم میں رات گزار لوں گا۔ آپ ایسے نہیں جائیں گے، زرینہ نے کہا۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہائے ہائے، تو خواہ مخواہ اس کے پیروں کی زنجیر بن رہی ہے۔ بیچارے کو صبح نوکری پر جانا ہوگا۔ بسیں تو ساری رات چلتی ہیں، کوئی نہ کوئی بس مل ہی جائے گی۔ آپ نہیں جائیں گے، زرینہ نے حبیب احمد کو اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر کہا۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے تو ابھی تک ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا۔ تو چل یہاں سے، نصیرہ بیگم نے زرینہ کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بڑی آئی مہمان نواز کہیں کی۔ برخوردار، تم اس احمق لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو، میں چودھری فرمان علی کو زبان دے چکی ہوں۔ جی، حبیب احمد نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا زرینہ کی چودھری فرمان علی کے بیٹے سے منگنی ہو گئی ہے؟ امی، آپ کو میرا جواب اچھی طرح معلوم ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے سوال جواب نہیں کیا جاتا۔ شادی کا فیصلہ ہمیشہ بڑے ہی کرتے ہیں۔ میں انسان ہوں، کوئی بھیڑ بکری نہیں، زرینہ نے کہا۔ تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ حبیب، آپ ذرا رکیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ تیری یہ جرت، نصیرہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ اگر تو نے گھر سے نکلنے کا نام لیا نا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ میں بھی کمزور نہیں ہوں، زرینہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے قید نہیں کر سکتی، میں 2 دن، 4 دن یا 10 دن کے بعد اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ آپ کب تک مجھ پر پہرے بٹھائیں گی؟ بات بڑھتی دیکھ کر نصیرہ بیگم نرم پڑ گئی۔ وہ نہ صرف حبیب کے لیے کھانا نکال لائی بلکہ اسے روک بھی لیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اسے ماں کی اس تبدیلی پر زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ضد سے ماں کو جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اگلی صبح حبیب احمد اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ رات کے جھگڑے کی وجہ سے صبح ہی صبح اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زرینہ کو یقین نہیں آیا، اسے حبیب سے ایسی توقع نہیں تھی، لیکن وہ حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں سے پوچھا کہ کیا حبیب اسے بتا کر گیا تھا؟ نہیں، نصیرہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا پڑا تھا۔ ایسا بے مروت شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کم از کم ہمارے اٹھنے کا انتظار ہی کر لیتا، اور تو اور جاتے وقت اپنی مٹھائی بھی ساتھ لے گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلے گئے۔ تم ابھی نادان ہو، ان باتوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے جاتے وقت کہا تھا کہ لڑکا قابل اعتبار نظر نہیں آتا، اس سے ہوشیار رہنا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ گھر کی کوئی چیز نہ اٹھا لے گیا ہو۔
زرینہ نے مجھے بتایا کہ اسے حبیب احمد کے خاموشی سے چلے جانے کا بہت صدمہ ہوا۔ وہ سارا دن روتی رہی اور 3 روز تک اپنی ماں سے بات نہیں کی۔ پھر وہ حبیب احمد سے ملنے کی امید میں لائل پور آ گئی اور ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی۔ ساری بات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، یا نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کے تعاون سے اسے قتل کر دیا تھا اور لاش کو راتوں رات ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ اگلی صبح وہ کتنے بجے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تقریباً 7 بجے اٹھی تھی۔ اس کی ماں اس سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ صبح جب تم نے اپنی ماں کو دیکھا تو کیا اس کے چہرے پر بے خوابی تھی یا تھکن کے نشانات موجود تھے؟ اس نے میرے سوال پر غور کیا، پھر بولی، میں نے امی کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ناشتے کے بعد امی نے سر درد کی شکایت کی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھیں اور تقریباً 2 بجے تک سوتی رہی تھی۔ میں نے زرینہ کو ہدایت کی کہ وہ ایک آدھ روز کے اندر قصبے میں پہنچ جائے، ہمیں اس کے بیان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان نظر آنے لگی۔ اگلے 2 روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا جو 14 مارچ کی صبح قصبے سے گزری تھیں۔ میری تفتیش کے مطابق صبح کے 7 بجے تک کل 6 بسیں وہاں سے گزری تھیں۔ ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں نے حبیب احمد کی تصویر دیکھی اور پورے وثوق کے ساتھ مجھے بتایا کہ وہ شخص ان کی بسوں میں سوار نہیں ہوا تھا۔ صبح کے وقت زیادہ رش نہیں ہوتا، اس لیے اکا دکا مسافر نظر میں آئے بغیر نہیں رہتے۔ خصوصاً بابو ٹائپ کا آدمی تو فوراً نظر میں آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت کوئی ٹرین وہاں سے نہیں گزرتی تھی۔ نیز لائل پور وغیرہ جانے والی مسافر ٹرین میں سفر بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ٹرین دگنا وقت لگاتی تھی۔ حبیب احمد کا باپ شریف احمد 2 3 مرتبہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وہ خاصا معمر شخص تھا اور اپنے نوجوان بیٹے کی گمشدگی کے باعث سخت پریشان تھا۔ میں اسے کسی قسم کی تسلی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ میرا اندازہ خوشکن نہیں تھا۔ اسی اثنا میں نے 2 سادہ لباس سپاہیوں کو چودھری فرمان علی اور نصیرہ بیگم کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے روز چودھری فرمان علی مجھ سے ملنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، میں ایک عزت دار زمیندار ہوں اور ہر سال حکومت کو لگان ادا کرتا ہوں، اور سرکاری ملازموں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں ان میں ہمارا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ 45 46 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ بوسکی کی قمیض، واسکٹ اور کراکلی ٹوپی میں وہ واقعی ایک روایتی زمیندار لگ رہا تھا۔ مونچھیں اس نے خاصی موٹی موٹی پال رکھی تھیں۔ چودھری صاحب، سیدھا سیدھا یہ کہیں نا کہ ہم آپ کے نوکر ہیں۔ ملک صاحب، میں نے سچی بات کی ہے، آپ اس کا جو مرضی مطلب نکال لیں۔ ہم حکومت کو اس لیے لگان دیتے ہیں کہ وہ ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ اس میں کیا شک ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ اصل بات کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے آدمی لوگوں کو ہراساں کرتے پھر رہے ہیں، اس نے کہا۔ ہمارے محلے میں نصیرہ بیگم نامی ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کئی روز سے اسے اور اس کی بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کے 2 آدمی ہر وقت اس کے گھر کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ میرا ارادہ ڈی سی صاحب سے بات کرنے کا تھا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ پہلے آپ ہی سے بات کر لی جائے۔ ملک صاحب، نصیرہ بیگم کا شوہر میرا دوست تھا، اس لیے اس کی دیکھ بھال میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، بلکہ مجھے یاد آیا کہ آپ ہماری حویلی میں بھی آئے تھے۔ چودھری صاحب، اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے، ورنہ میں خود ہی آپ کے پاس آنے والا تھا۔ آپ کی یہ اطلاع غلط ہے کہ ہم نصیرہ بیگم اور اس کی جوان بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے آدمی تو سارے قصبے میں منڈلاتے پھرتے ہیں، کچھ وردی میں ہوتے ہیں اور کچھ سادہ لباس میں۔ قصبے میں گشت کرنا ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ لوگ سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں تاکہ کوئی شخص آپ کی جان و مال کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ ویسے میں نصیرہ بیگم اور اس کی بیٹی سے ملا تھا، کچھ سوالات بھی کیے تھے، مگر پریشان وغیرہ بالکل نہیں کیا۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ نصیرہ بیگم کا اس نوجوان سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب، ہم بلا ضرورت کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اور ضرورت پڑنے پر پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی نہیں گھبراتے۔ آپ کی درخواست مناسب نہیں ہے۔ حضور، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے درخواست نہیں کی، آپ کو اطلاع دی ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، 13 مارچ کو آپ رات کے کھانے پر نصیرہ بیگم کے گھر پر مدعو تھے۔ کھانے کے دوران نصیرہ بیگم کے گھر لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا، اس کا نام حبیب احمد تھا۔ وہ نوجوان اس روز سے لاپتہ ہے، نہ تو اپنے گھر پہنچا ہے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ اس کا سراغ ملا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا،
چودھری فرمان علی نے کہا، نصیرہ بیگم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شخص اگلے روز واپس چلا گیا تھا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، گھر گیا یا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، بشرط یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے گھر سے چلا گیا تھا۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ بھی، وہ انسان تھا، کسی چھچھندر کا بچہ نہیں تھا۔ اگر وہ نصیرہ بیگم کے گھر میں ہوتا تو پورے محلے کو خبر ہوتی۔ میں نے چودھری کو گھورتے ہوئے کہا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً پورے محلے کو خبر ہوتی۔ اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی۔ بولا، آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نصیرہ بیگم نے اسے قتل کر دیا ہے؟ اسے کسی کا تعاون بھی حاصل رہا ہوگا۔ آپ کچھ زیادہ ہی ذہین بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بولنے میں احتیاط سے کام لیں۔ کسی کو قاتل قرار دینے سے قبل مقتول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چودھری صاحب، یہی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، مقتول کی لاش بھی برآمد ہو جائے گی۔ اس بات کی میں پوری تسلی کر چکا ہوں کہ حبیب احمد اپنے پیروں پر چل کر نصیرہ بیگم کے گھر سے باہر نہیں گیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا ہے کہ 14 مارچ کی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو حبیب احمد اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ بقول نصیرہ بیگم وہ علل صبح کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مٹھائی بھی واپس لے گیا تھا جو ان کے لیے لایا تھا۔ 14 مارچ کی صبح جتنی بسیں یہاں سے گزری تھیں، میں ان کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے مل چکا ہوں۔ کسی نے حبیب احمد کو اپنی بس میں سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ میرے آدمی صبح سویرے اٹھنے والے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ کسی نے حبیب احمد کو گلی میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصیرہ بیگم نے حبیب احمد کو قتل کر دیا ہے۔ چودھری صاحب، آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ حبیب احمد کا زرینہ سے کیا تعلق تھا اور وہ کس سلسلے میں ان کے گھر آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ احمد کا بچہ زرینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ دو طرفہ معاملہ تھا، زرینہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی ماں اسے ایک بوڑھے کے پلے باندھنا چاہتی تھی، دولت کی خاطر۔ میرے خیال میں احمد کا بچہ اس بوڑھے کو کہنا چاہیے جو دولت کے زور پر… چودھری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولا، یہ یہ لغو بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ تھانہ ہے چودھری صاحب، ہم اپنے ذرائع معلومات اتنی آسانی سے نہیں بتایا کرتے۔ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ حبیب احمد زرینہ کے بلانے پر ان کے ہاں آیا تھا، مگر نصیرہ بیگم کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے حبیب احمد کو ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن زرینہ ماں کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر حبیب احمد کو گھر سے نکالا گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی۔ جوان بیٹی گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے تو اونچے شملے والے بھی نیچے ہو جایا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نصیرہ بیگم بیٹی کی دھمکی سن کر نرم پڑ گئی تھی، لیکن وہ ہمت والی عورت ہے۔ اس نے حبیب احمد کو روک لیا اور صبح ہونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ چودھری قدرے نرم پڑ گیا۔ بولا، ملک صاحب، مجھے آپ کی تھیوری سے اتفاق نہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حبیب احمد نے محبت میں ناکام ہونے کے بعد خودکشی کر لی ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ چکا ہوں، خودکشی کرنے والوں کی لاشوں کو لوگ غائب نہیں کیا کرتے۔ چودھری فرمان علی جب تھانے سے نکلا تو وہ کچھ پریشان نظر آتا تھا۔ وہ اپنے پرائیویٹ تانگے میں آیا تھا، خاصا سجا ہوا تانگا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جو باہر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور نصف درجن آدمیوں کے ہمراہ نصیرہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ میرے آدمیوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ کوئی شخص مکان سے باہر نہ جائے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے اور مرد کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ نصیرہ بیگم خاصی دھڑلے والی عورت تھی، وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے سرچ وارنٹ دکھایا اور کہا کہ ہم عدالت کی اجازت سے اس کے مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ جو شخص آگے بڑھا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گی۔ دروازے کا ایک پٹ بند تھا اور دوسرے حصے کے سامنے وہ خود کھڑی تھی۔ اس کا شور سن کر گلی میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے بند دروازے کو کندھا مار کر کھولا اور اپنے 2 آدمیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ نصیرہ بیگم نے 2-3 بار ڈنڈا چلایا۔ ایک آدھ چوٹ مجھے بھی لگی، لیکن پھر حوالدار نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہا، اماں جی، ان ڈنڈوں سے ہماری ٹانگیں نہیں ٹوٹ سکتی، آپ اپنی چوڑیوں کی فکر کریں۔ ہم قانون کے بندے ہیں اور قانون کے ساتھ ڈنڈوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ نصیرہ بیگم نے بے بسی کے عالم میں ہمیں بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے ایک شخص کو کمرے سے نکل کر پچھلی طرف جاتے دیکھا۔ وہ خاصا عجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے ٹھہرنے کے بجائے رفتار تیز کر دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا اور تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ساتھ ہی میں نے سیٹی بھی بجائی تاکہ باہر والے سپاہی بھی ہوشیار ہو جائیں۔
جب میں عمارت کا کونا مڑا تو مذکورہ شخص درمیانی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر سے سیٹی کا جواب آ گیا تھا، اس لیے وہ پڑوسیوں کے صحن میں کودنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی جوتیاں نیچے گر گئی تھیں اور دھوتی کی وجہ سے وہ اوپر چڑھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دھوتی کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکا دیا تو وہ بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا زمین پر آن گرا۔ آدمی وہ خاصا جاندار تھا، نیچے گرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تیزی سے اٹھا، پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دھوتی سنبھالتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بھاگا۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے بڑک بھی ماری تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جوانی میں کبڈی کھیلتا رہا تھا۔ دروازے کے سامنے حوالدار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے نہایت مہارت سے حوالدار کو جھانسا دیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ دروازے کے باہر جو سپاہی کھڑا تھا وہ یہ صورتحال دیکھ کر اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ہٹ جاؤ اے میرے رستے سے، مذکورہ شخص نے ایک اور بڑک ماری۔ سپاہی اگرچہ کمزور تھا مگر وہ اس سے لپٹ گیا۔ اتنے میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ اس دوران میں حوالدار نے اپنی ہزیمت کا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ نام میرا چودھری محمد الیاس گھمن ہے، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں تھانے دار، یہ ہتھ کھڑیاں کھول دے نہیں تو تیرے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ بلے ہوئے چودھری گھمن، حوالدار نے کہا، نام تیرا بہت صحیح ہے، گھمن گھمن گھیریاں تو خوب لگاتا ہے۔ چودھری یہ ہتھ کڑیاں اب اتنی آسانی سے نہیں کھلیں گی۔ میں نے کہا، تم کار سرکاری میں مزاحمت کے مرتکب ہوئے ہو، ہم پر حملہ آور ہوئے ہو اور ہمیں دھمکی دی ہے، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ تم بہت بڑے چودھری ہو لیکن قانون سے بڑے نہیں ہو۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا رہا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ مکان کے اندر زرینہ کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ بھی تھی۔ میں نے عورتوں کو برآمدے میں بٹھا دیا، چودھری الیاس گھمن کو حوالدار کے سپرد کیا اور خود ایک آدمی کے ہمراہ مکان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مکان کا صحن خاصا بڑا تھا اور اس کے ایک حصے میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کسی لاش کو دفن کرنے کے لیے وہ جگہ بڑی مناسب تھی۔ زمین نرم تھی، جسے کھودنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ نصیرہ بیگم جیسی مضبوط عورت یہ کام تنہا بھی کر سکتی تھی۔ جیسا کہ زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ 14 مارچ کے روز ناشتے کے بعد اس کی ماں سو گئی تھی اور دوپہر کے بعد اٹھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات کو جاگتی رہی تھی۔ مکان کے اندر سے مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی جو واردات پر روشنی ڈالتی۔ میں نے ایک اے ایس آئی کو جو باہر ڈیوٹی پر مامور تھا اندر بلایا، خانہ تلاشی کا کام اسی کے سپرد کیا اور خود گھر والوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے بیٹھک میں ڈیرا جما لیا اور پہلے زرینہ کو اندر بلایا۔ وہ ہماری کارروائی کی وجہ سے خاصی پریشان تھی۔ زرینہ بی بی، یہ کارروائی ہمیں مجبوراً کرنی پڑی ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ ہماری تفتیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ حبیب احمد اس گھر سے باہر نہیں گیا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، 14 مارچ والے روز تم نے اپنے باغیچے میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی؟ کوئی تازہ کھدی ہوئی جگہ تمہاری نظروں میں تو نہیں آئی؟ کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حبیب کو کسی نے قتل کر کے باغیچے میں دفن کر دیا ہے؟ فی الحال میرا یہی اندازہ ہے اور میں اسی لائن پر تفتیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتی۔ باغیچے میں کھدائی وغیرہ تو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ باغیچے میں جا کر اس بات پر غور کرو۔ ممکن ہے کہ بے خیالی میں دیکھی ہوئی کوئی بات تمہیں یاد آ جائے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ۔ تم بتا چکی ہو کہ حبیب احمد 13 تاریخ کو تمہارے ہاں آیا تھا۔ اس روز چودھری فرمان علی تمہارے ہاں کھانے پر مدعو تھا۔ یہ بتاؤ کہ فرمان علی کے جانے کے بعد کوئی اور شخص تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ امی نے ماسی فاتح کو کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی واپسی تک میں سو چکی تھی یا شاید مجھے اس کی واپسی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور ماسی فاتح کو اندر بلا لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ اس نے کھدر کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ نصیرہ بیگم کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور لڑکا باپ کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ دونوں وہاں کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ ماسی فاتح، پچھلے مہینے یہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا۔ میں نے کہا، اس روز چودھری فرمان علی کی ادھر دعوت بھی تھی۔ تمہیں وہ مہمان یاد ہے نا؟ اس کا نام حبیب تھا۔ آہو جی، اچھی طرح یاد ہے، اگلے دن وہ سویرے سویرے اٹھ کر چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ رات کو جب چودھری چلا گیا تھا تو نصیرہ بی بی کا اپنی بیٹی سے جھگڑا ہوا تھا؟ آہو جی، ہوا تو تھا، پر تھوڑی دیر بعد مکمکا ہو گیا تھا۔ مکمکا کے بعد نصیرہ بی بی نے تمہیں کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟
اس نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا، پھر بولی، بھیجا تو تھا پر میں بھول آ گئی ہوں۔ دیکھ ماسی فاتح، اگر تجھے یہ بات یاد نہیں آئے گی تو ہم تجھے تھانے لے چلیں گے۔ وہاں لوگوں کو بڑی پرانی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں پر یہ بات یاد کر لو۔ تھانے دار جی، میں غریب عورت ہوں، میں نے نصیرہ بی بی کا نمک کھایا ہے، اس نے مجھے یہ بات بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر میں نے سچ بولا تو وہ مجھے نوکری سے جواب دے دے گی۔ سچ تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا، خود بتا دو گی تو اچھی رہو گی، میں تمہاری مالکن سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تھوڑے سے دھمکانے کے بعد وہ سچ بولنے پر تیار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ 13 مارچ کی رات وہ چودھری الیاس گھمن کو بلانے گئی تھی۔ چودھری الیاس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ فوراً چلا آیا تھا اور نصیرہ بیگم کی ہدایت پر پچھلے دروازے سے آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھک میں چلے گئے تھے اور میں سونے کے لیے چھت پر چلی گئی تھی۔ میرا کمرہ چھت پر ہے، سیڑھیاں پچھلی طرف ہیں۔ رات کو تم نے کوئی شور وغیرہ تو نہیں سنا؟ میں نے پوچھا۔ یا کسی کو کیاریوں میں کھدائی وغیرہ کرتے تو نہیں دیکھا؟ چھت سے تو پورا صحن نظر آتا ہوگا۔ اس نے جواب دینے میں ایک بار پھر تامل کیا۔ میں نے سختی سے کہا، ماسی فاتح، اگر میں نے تمہیں حوالات میں بند کر دیا تو یاد رکھو کوئی تمہاری ضمانت دینے بھی نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے جی کہ میں نے باغیچے میں کسی کو مٹی کھودتے دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت میں سو چکی تھی مگر کسی کے چلنے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر نیچے دیکھا تو کوئی باغیچے میں مٹی کھود رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ میں نے نیچے جا کر پتہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر میں نے نصیرہ بی بی کو اس کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ مٹی کھودنے والے کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی، اس لیے میں نیچے نہیں گئی۔ میں نے اس سے وہ جگہ پوچھی جہاں اس نے کسی نامعلوم شخص کو کھدائی کرتے دیکھا تھا اور اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر چودھری گھمن کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ہنوز دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری گھمن، اس عورت سے یعنی نصیرہ بیگم سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، وہی جو تمہارے باپ کا تمہاری ماں سے تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں ضبط کر گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے؟ ملک صفدر حیات، تم نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ ہمارے خاندان پر تو بڑے بڑے انگریز افسر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اب بھی موقع ہے، یہ ہتھ کنیاں کھول دو، میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ انگریز 7 سمندر پار سے آئے تھے چودھری گھمن، انہیں اس ملک کی مٹی کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ آدمی کو نہیں، اس کی زمین کو ناپتے تھے۔ لیکن میں اسی مٹی کا بندہ ہوں، میں جب میراثی کو دیکھتا ہوں تو اسے پہچان لیتا ہوں۔ یہ ہتھ کڑی اب تمہارے ہاتھ سے مشکل ہی سے اترے گی۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تھوڑی دیر کے اندر ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں، لاش ان کے سامنے برآمد ہوگی۔ میں نے کبھی کچا کام نہیں کیا۔ لاش کا ذکر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یک لخت سفید ہو گیا۔ بولا، کس لاش کی بات کر رہے ہو؟ ذرا صبر کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں کس لاش کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی سن لو، جس عورت کو تم نے اپنی بیوی بتایا ہے وہی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ ملک صاحب، میں ان باتوں سے دبنے والا آدمی نہیں ہوں۔ جو اے ایس آئی خانہ تلاشی لے رہا تھا، اس نے 3 چیزیں میرے سامنے رکھ دیں۔ ایک خون آلود چادر اور ایک خون آلود تکیے کا غلاف تھا۔ دونوں چیزیں بوسکی کے کپڑے کی تھیں اور ان پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ تیسری چیز مردانہ بوٹوں کا ایک جوڑا تھا۔ جناب، یہ بوٹوں کا جوڑا حبیب احمد کا معلوم ہوتا ہے، اے ایس آئی نے کہا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس نے ایسے ہی بوٹ پہن رکھے تھے اور اس چادر اور غلاف پر یہ خون کے دھبے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب احمد کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا، تم ایسا کرو کہ ایک آدمی کو فوراً لائل پور بھیجو۔ اسے کہو کہ وہ اے ایس آئی فیض محمد کو اور حبیب احمد کے باپ کو فوراً بلا لائے۔ 2 آدمیوں کو اس واردات کی تفصیل بتا کر ضلع ہیڈ کوارٹر روانہ کر دو۔ ان سے کہنا کہ وہ ایس پی علاقہ اور ڈپٹی کمشنر سے یہاں آنے کی درخواست کریں۔ میں ان کی موجودگی میں لاش برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کہنا کہ وہ اخباری نمائندوں کو بھی اس امر کی اطلاع دے دیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی فوٹوگرافر کا انتظام بھی کر لو۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اور میری باتوں کو سن کر الیاس گھمن پر سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ جب اے ایس آئی جانے لگا تو وہ ہوش میں آتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ایک منٹ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری عرض تو سن لیں، معاملہ یہیں پر طے ہو سکتا ہے، اتنے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے ایس آئی رک گیا۔ میں نے کہا، بولو، میں سن رہا ہوں۔ حضور، آدمی تو مرتے ہی رہتے ہیں، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور مرنے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈالیں اور حکم کریں کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے۔ 5,000، 10,000، 15,000،
جو نرمی گرمی ہو گئی ہے اسے معاف کر دیں اور مجھے اپنا خادم سمجھیں۔ بات سنوئے چودھری پھومن، میں نے کبھی لاشوں کا سودا نہیں کیا، میں نے کہا۔ حبیب احمد ایک غریب باپ کا بیٹا تھا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ وہ ایک بوڑھی ماں کی آنکھوں کا تارا بھی تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، وہ سب اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ وہ ابھی تک حبیب احمد کو زندہ سمجھتے ہیں۔ چودھری گھمن، ذرا سوچو، جب جوان بیٹے کی لاش گھر پہنچے گی تو بوڑھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ بہنوں اور بھائیوں پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور تم کہتے ہو کہ مٹی ڈالو؟ نہیں چودھری نہیں، یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ ملک صاحب، میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ یہاں اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار نصیرہ بیگم ہے، یہ اسی کا مکان ہے۔ میں نے اے ایس آئی کو بھیج دیا اور نصیرہ بیگم کو بھی کمرے میں بلا لیا۔ نصیرہ بیگم، یہ چودھری الیاس گھمن کا کہنا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ نصیرہ بیگم کی خون آلود چادر اور بوٹوں پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ابھی بات میری پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے چودھری فرمان علی کو برآمدے میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن الیاس گھمن اور نصیرہ بیگم کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ میرا سوال چودھری فرمان علی نے سن لیا تھا۔ وہ برآمدے میں ہی ٹھٹک گیا تھا۔ غالباً وہ نصیرہ بیگم کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا ہے چودھری الیاس نے، نصیرہ بیگم نے کہا۔ آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ملک صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، چودھری فرمان کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بولا۔ خیر سے یہ معاملہ کب ہوا؟ اوہ چودھری صاحب، آپ؟ نصیرہ بیگم گھبرا کر بولی۔ آپ کب آئے ہیں؟ میں تو آپ کی طرف آدمی بھجوانا چاہتی تھی، مگر یہ تھانے دار صاحب نے ہمارے گھر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ چودھری فرمان علی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب ہمارے گھر آدمی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی تو تجھے تگڑا مل گیا ہے۔ اوہ، اس کی ہتھ کڑی پر نظر پڑی۔ ملک صاحب، یہ ہتھ کڑی کس خوشی میں؟ بیٹھیں، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے چند معتبر گواہوں کی بھی ضرورت تھی۔ پھر میں نے نصیرہ بیگم سے کہا، نصیرہ بیگم، یہ چودھری گھمن کہتا ہے کہ حبیب احمد کو تم نے قتل کیا ہے۔ ہم نے یہ خون آلود چادر، یہ تکیے کا غلاف اور حبیب احمد کے بوٹ اسی کے اشارے سے برآمد کیے ہیں۔ نصیرہ بیگم نے مذکورہ چیزوں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف اتر آیا۔ ملک صاحب، جھوٹ نہ بولیں، یہ چیزیں آپ کا آدمی اندر سے لے کر آیا ہے، گھمن نے کہا۔ گھمن صاحب، نصیرہ بیگم نے پھٹی پھٹی نظروں سے الیاس گھمن کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ اتنے بودے اور کھوکھلے ہیں اندر سے۔ نصیرہ بیگم، یقین کرو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالا اور کہا کہ الیاس گھمن نے مجھے وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں حبیب احمد کی لاش دفن ہے، نیز جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ یہ سن کر نصیرہ بیگم کو یقین ہو گیا کہ الیاس گھمن نے اس کے خلاف بیان دیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو اب مجھے سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نصیرہ بیگم نے چیخ کر کہا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، حبیب احمد کا قاتل یہی ہے۔ اس نے الیاس گھمن کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اسے صحیح ہتھ کڑی لگائی ہے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ حبیب احمد کو ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دیا جائے، لیکن اس نے میرے منع کرنے کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی۔ میں نے نصیرہ بیگم کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑی ڈلوا دی اور دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ تقریباً 1:30 بجے ایس پی علاقہ موقع پر پہنچ گئے۔ اس اثناء میں حبیب احمد کا بوڑھا باپ اے ایس آئی فیض احمد اپنے تھانے دار کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں نے باغیچے کی کھدائی کروا کے حبیب احمد کی لاش برآمد کروا لی۔ اس کا بیگ اور مٹھائی کا ڈبہ بھی گڑھے میں سے برآمد ہو گیا۔ جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر بوڑھے باپ کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ بعد تفتیش یہ پتہ چلا کہ حبیب احمد کو سوتے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ قتل چودھری الیاس گھمن نے کیا تھا، مگر نصیرہ بیگم کی مرضی اس میں شامل تھی۔ چودھری فرمان علی کے بیان سے پتہ چلا کہ وہ نصیرہ بیگم سے شادی میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن نصیرہ بیگم چودھری الیاس گھمن سے خفیہ شادی کر چکی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ چودھری فرمان علی اس کی بیٹی زرینہ سے شادی کر لے۔ وہ شاطر عورت دونوں چودھریوں کو بے وقوف بناتی رہی تھی اور ان سے خطیر رقم اینٹ چکی تھی۔ چودھری فرمان علی زرینہ سے شادی پر راضی نہیں تھا، بقول اسے ایک ذمہ دار بیوی کی ضرورت تھی۔ عدالت نے چودھری الیاس گھمن کو سزائے موت اور نصیرہ بیگم کو 10 سال قید سخت کی سزا دی تھی۔